اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا آپ دے، ان کو جواب ملتے تب وہ سر اٹھاتی ہیں نا. بن کر مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے. وہ جو شریعت احمدی ہے اس کا قانون شریعت محمدی سے پہلے کا ہے، اور اس کا ثبوت ہے کہ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو شب معراج میں اوپر جانے سے پہلے جو آپ نے بیت المقدس میں نبیوں اور ولیوں کی ارواح کو نماز پڑھائی وہ کون سی تھی؟ وہ تو پہلے کی نماز تھی نا. پھر اوپر گئے تو وہ جو نماز ملی وہ کون سی تھی؟ وہ ان لوگوں والی ملی، وہ شریف محمدی کہلائی نا. اللہ اس کے اوپر کہ مقام محمود ہے، اسی اوپر حضور پاک کو محمود کہتے ہیں. مقام محمود میں جب پہنچ جاتا ہے تو اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے، پھر بندہ اور اللہ ایک دوسرے سے بے پردہ ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. وہاں اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے. جب اس منزل پہ غوث پاک پہنچے انہوں نے کہا اس منزل پہ پہنچ کے بھی کسی نے عبادت کری تو اس نے کفران نعمت کیا. المدد المدد غوث پاک نے فرمایا کہ مقام محمود پہ رب کے سامنے جا کے پھر بھی کسی نے نماز پڑھی اس نے کفران نعمت کیا. اسی بات کے اوپر غوث پاک پہ کفر کے فتوے لگے، کفر کے فتوے لگے تھے. اسی بات کے اوپر لوگ کہتے تھے کہ نماز حضور پاک کو معاف نہیں ہے تو ولیوں کو کیسے معاف ہوگی؟ نہیں کہتے ہیں نا بھائی حضور پاک کو نماز کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو نمازوں سے پہلے بھی نبی تھے. آپ تو کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا. آپ نے نماز پڑھی امت کے لیے پڑھی. اگر آپ نماز نہ پڑھتے حج کے منگل کو نہ پڑھتے امت اس کو سنت بنا لیتی نا. آپ نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی، وہ اس وجہ سے پڑھی کہ کل امتیوں کو نزلہ زکام ہوگا تو یہ کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں، یہ بھی نماز چھوڑ دیں گے. آپ حج کو گئے، آپ کو کعبے جانے کی ضرورت نہیں تھی. جب کعبہ حرام ہے بصری رحمۃ اللہ کے پاس آ سکتا ہے تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھا؟ آپ کعبے کا کعبہ تھے. لیکن اگر آپ کعبے کو نہ جاتے، آج جو لوگ کہتے ہیں ہم حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیسے کعبے کو جاتے؟ وہ کہتے ہیں خود تو گئے نہیں، ہم تو کہہ کے چلے گئے. جب اس مقام پہ کوئی پہنچ جاتا ہے ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے، اور یہ جو اندر کی مخلوق ہے اس سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں. بڑے دور سے آیا، بڑی محنت کر کے آیا، بڑی جان کی بازی لگا کے پہنچا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں. پھر وہ اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے. جب دل میں چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. اس کو کہتے ہیں کامل مرشد. اس کے لیے سبھی سلطان باؤ نے فرمایا مرشد کا دیدار باؤ میں نے لکھ کر اڑا جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کریں، اجازت لیں. اگر اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا، اگر نہ شروع ہوگی تو تمہارا کیا جیسے ہے ویسے تو رہو گے نا. جو 5 سال اللہ کرو گے اس کا ثواب تو مل جائے گا نا. یہ عمل سے کسب سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اس کے لیے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں.
سیاست سے نکال کر ذکر اللہ کے ذریعے روحانیت میں داخل کر رہا ہے۔ فرقہ واریت اور دہشت گردی کی ذمہ دار سیاست ہی ہے۔ دینی سیاست میں فرقہ واریت، فتوی بازی اور ہر کوئی امیر المومنین ہے، اور ملکی سیاست میں قتل و غارت، ڈاکے، دہشت گردی اور ہر کوئی مجرم ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو پانے کے لیے علماء سے بیعت تھے، کچھ نہ ملنے کی وجہ سے انمن کی طرف راغب ہو گئے، جس سے ان کی دکانداری بند ہو گئی۔ ہر عالم اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام یا دیدار کے بغیر ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ عالم کہتا ہے کہ جب تک کوئی مسجد میں نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ طریقت کہتی ہے جب تک کوئی عرش مولا میں جا کر نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہمارے نزدیک نماز کا منکر کافر ہے، لیکن کوئی گھر میں، کوئی مسجد میں، کوئی خانہ کعبہ میں اور کوئی عرش مولا میں جا کر نماز پڑھتا ہے۔ یہ اپنی اپنی پہنچ اور توفیق خداوندی ہے۔ عالم ربانی دین کے وارث ہیں، ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اور ان کی عزت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ لیکن یہ پیشہ ور عالم سنو مذہب اسلام میں ایک فتنہ ہے۔ 72 فرقوں کے ذمہ دار اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر ہیں، بلکہ اب تو حکومتی کاموں میں بھی دخل دے کر ملک کے لیے بھی مصیبت بن گئے۔ حکومت بھی ان سے پریشان ہے، یہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے چکا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں شہباز شریف نے بھی ان سے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ میں ان عالموں کے پاؤں پکڑتا ہوں کہ وہ فرقہ واریت سے باز آ گئے۔ لیکن یہ علماء یاد رکھیں کہ علماء کی کوئی بھی سازش یا مخالفت گورشاہی کو جھکا نہیں سکتی۔ اگر انجمن کے ساتھی متحد رہے تو یقین کریں کہ یہ سازشی عناصر ایک دن منہ چھپا کر گھوما کریں گے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایسے علماء کو سدھارنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ان کو خریدنا بہت آسان ہے۔ لیکن خریدے ہوئے مال پر اعتبار بھی نہیں ہوتا، جدھر زیادہ ادھر ان کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے نوجوانوں کی طرف رخ کیا ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور روحانیت میں آئیں، دل میں اللہ اللہ بسائیں۔ سیاست دینداروں کو زیب نہیں دیتی کہ صبح اور کہو اور شام کو اور کہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور ہم بھی نوجوانوں کو دل کے چمکانے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نور سے یہ دل چمکتا ہے تو گناہوں سے چھٹکارا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا کنیکشن دل کے ذریعے اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو ڈائریکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان تو کیا، ایک چیونٹی پر بھی قدم رکھنے سے گھبراتا ہے کہ یہ بھی میرے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہمارے اس عمل کی کوشش کی وجہ سے نوجوان طبقہ لاکھوں کی تعداد میں انجمن میں داخل ہو گیا۔ یہ لوگ بچے تو نہیں تھے کہ ہم اٹھا کر لے آئے، انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا یا کچھ ملا ہوگا جس کا ان علماء کو دکھ ہے، اور سارا نظرہ ہم پر نکالتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ ہے، کبھی کہتے ہیں مرزئی ہے، وہابی ہے، امریکی ایجنٹ ہے، اسمگلر ہے، اس نے ڈاکو پالے ہوئے ہیں، عورتوں کو اغوا کرا کے فروخت کرتا ہے، بلکہ ہماری تحریروں کو بھی غلط انداز میں پیش کر کے کفر کے فتوے لگائے۔ اخبار والوں کو انجمن کی خبروں پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دیں، گورنمنٹ کی ایجنسیوں کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا۔ لیکن ہم کھل کر کہتے ہیں، بلکہ کئی بار ان لوگوں سے مناظر کا چیلنج بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ولیوں والا ہے، اگر یہ اسلام کے خلاف ہو یا حدیث قرآن اور ولیوں کی کتابوں سے ثبوت مہیا نہ کر سکے تو ہم مجرم ہیں۔
اور حکومت کو بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بیرونی امداد یا بیرونی ایجنٹ یا ملک دشمنی یا اسلام دشمنی یا فرقہ واریت کا کوئی بھی ثبوت ان کے پاس ہو تو جو چاہو سزا دو. ہمارا ایک ہی مقصد ہے جس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، کیونکہ اس مقصد کے پیچھے آسمانی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوئے اس دنیا میں موجود ہیں، کچھ مسلم میں، کچھ سکھوں میں، کچھ ہندوؤں میں اور کچھ غیر مذاہب میں، کچھ افریقہ میں، کچھ امریکہ میں اور کچھ باقی ممالک میں بے چین بے تاب تڑپ رہی ہیں. تم ان میں جاؤ، اللہ کی محبت کا رستہ دکھاؤ، ان کے دلوں تک اللہ پہنچاؤ، پھر جس کو ہم چاہیں گے نکال لیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ گنہگار کے دل میں اللہ کا نور چلا جائے تو پرہیزگار ہو جاتا ہے، کافر کے دل میں اللہ چلا جائے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے دل میں اللہ چلا جائے تو مومن بن جاتا ہے. تو پھر حدیث قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جن باتوں پہ عمل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.